صحابہ رسول اللہ کے ہے، کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ بھی جو بغض رکھتا ہے، نہ رب کے قرآن پر اس کا ایمان ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے بھی اصحاب محمد تھے۔ اگر اصحاب محمد پر ایمان نہیں ہوتا، ان کی عزت اور اکرام نہیں کرتا، تو ان کے جمع کردہ قرآن کو کیسے مان سکتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو اصحاب محمد سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کسی بھی مسئلے پر کوئی ان میں سے گفتگو کرنے کی بات کرے، ہم اس سے پہلے یہ اصول طے کرتے ہیں کہ اگر تم نے خلافت کے مسئلے پر، باغ فتح کے مسئلے پر، اور اسی طرح ماتم کے مسئلے پر، ذوالجناح کے مسئلے پر، اذان کے مسئلے پر، کلمے کے مسئلے پر بات کرنی ہو، تو پہلے یہ طے تو کرو کہ دلائل کہاں سے دینے ہیں۔ دلائل حدیث کی کتابوں سے اگر پیش کیے جاتے ہیں، آل الحدیث کی، احادیث کی کتابوں کو شرعی دلیل کے طور پر وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو شرعی حجت کے طور پر ہم نہیں مانتے، تو مشترکہ تو رب کا قرآن رہ جاتا ہے۔ تو پہلے یہ تو طے کر لیا جائے کہ ان مسائل کی دلیلیں رب کے قرآن سے دینی ہے، تو وہ قرآن بھی جو ہے نا وہ صحیح مانتے ہیں یا نہیں۔ ایک دفعہ نیٹ پر میں درس دے رہا تھا، شیعوں کا ایک بہت بڑا ذاکر آغا سولت وہ ہمارے روم میں آ گیا۔ مجھے بھائیوں نے کہا یہ ہمیں ہمیشہ جب بھی درس ہوتا ہے تنگ کرتا ہے، آج اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آج درس نہیں ہوگا، آج اسی سے بات ہوگی۔ وہ روم میں آیا، کہنے لگا مجھے مسئلہ خلافت پہ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے کہا مسئلہ خلافت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، فی البدی تمہارے ساتھ ہم گفتگو کرنے کو تیار ہے، پہلے اصول تو طے کرو۔ جب رب کے قرآن کی بات آئی، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے اس قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، تو اگر ہمارا ایمان نہ ہوتا ہم قرآن کی تفسیر لکھتے۔ میں نے کہا رب کے قرآن کی تفسیر لکھنا یہ قرآن پر ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ قادیانی کافر ہے، کیا مرزا قادیانی نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ مرزا بشیر نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ مولوی محمد علی لاہوری نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ تو یہ قرآن پر ایمان کی دلیل ہے۔ مستشرقین نے، عیسائیوں نے رب کے قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، کیا وہ ان کے اسلام کی دلیل ہے؟ میں نے مرآت العقول جو ہے باقر مجلسی کی نکال کر اس کے سامنے جو ہے اسی وقت میں نے کہا، میں بھی حوالہ عرض کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب کی سب سے معتبر کتاب جو ہے، ہماری کتابیں جو حدیث کی ہے صحیح بخاری، اس کے مقابلے میں جو تمہاری اصول کافی سمجھی جاتی ہے میں اس کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول کافی وہ ہے جس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یعقوب کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے 12ویں امام پر غار کے اندر یہ کتاب پیش کی، اور امام نے کتاب دیکھ کر کہا ھذا کافن لشیعتنا، ہمارے شیعہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا الاصول من الکافی والفروع من الکافی۔ میں نے کہا یہ کافی ہے، اور اس کی شرح ملا باقر مجلسی کی ہے۔ مجلسی وہ ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر ہمارے مذہب کو دلائل کی روح سے جاننا چاہتے ہو تو مجلسی کی کتابیں پڑھو۔ میں نے کہا میں تمہیں مجلسی کا حوالہ عرض کرتا ہوں، اصول کافی کے اندر جو ہے یہ باب النوادر ہے، اور مرآت الاصول جو اس کی شرح ہے مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 525 ہے۔ روایت کیا ہے؟
کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا ان القرآن الذی جاء بہ جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، وہ قرآن جو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آیا اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ اور میں نے کہا سنو، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ مجلسی نے اس کی شرح میں لکھا ہے فالخبر صحیح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صریحة في نقص القرآن وتغییرہ، کہتا ہے یہ روایت ہماری صحیح ہے اور اس بات میں کوئی خفا اور پیچیدگی اور پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ خبر اور اس جیسی ہماری بہت ساری صحیح روایتیں صریحۃ فی نقص القرآن و تغییرہ، کہتا ہے قرآن کے بدل جانے میں اور اس میں کمی ہو جانے میں بڑی واضح اور صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ اور مجلسی نے کہا ہمارے مذہب کی 2000 سے زیادہ روایتیں جیسے مسئلہ امامت کے متعلق ہے ایسے ہی تعریف قرآن کے متعلق ہے۔ مجلسی کا میں نے حوالہ دیا اور ہمارا روم چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر میرا درس شروع ہوا، پھر آ گیا، کہنے لگا تم نے کل میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کہا کیا بدتمیزی کی ہے؟ کیسے ریکارڈنگ اس کی موجود ہے۔ کہتا ہے تم نے مجھے کافر کہا۔ میں نے کہا پورا وہ ریکارڈ بیان سن لو۔ میں نے تو نہیں کہا سہولت کافر ہے۔ کہتا ہے تم نے یہ کہا جو تعریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں۔ اس کے بعد پھر آج کتنے برس گزر گئے، دوبارہ ہمارے روم میں آ کر اس نے بات نہیں کی۔ تو وجہ یہ ہے جو میں نے کہا کہ جو صحابہ کو ساتھ بغض رکھتا ہے نہ رب کے قرآن پر اس کا ایمان ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان قرآن پر لانے کے لیے اصحاب محمد کو ماننا پڑتا ہے، ابو بکر کی صداقت تسلیم کرنی پڑتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت ماننی پڑتی ہے، عثمان غنی کے جو فیصلے تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ جو یہ فیصلے نہیں مانے گا، صحابہ کی عدالت نہیں تسلیم کرے گا، قرآن کو کیسے مان سکتا؟ اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے، بے شمار کتابیں ان کی موجود ہے، تفسیر قمی کے اندر بھی، تفسیر عیاشی میں بھی، اسی طرح جو ہے تفسیر صافی میں بھی یہ صراحت کے ساتھ ان کا عقیدہ موجود ہے کہ رب کا قرآن یہ جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی وہ صحیح کہاں گیا؟ بصائر الدرجات میں ان کے محدث ابو جعفر محمد بن حسن القمی نے اس کا جواب یہ لکھا ہے صفحہ 193 پر، کہتا ہے کہ اصل قرآن مہدی غار میں لے گیا ہے اور جب تک وہ باہر لے کر نہیں آتا ہمیں امام غائب کا حکم ہے کہ اسی قرآن کو جانا نام لیتے رہیں گے۔ اور اصول کافی کی شرح صافی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، کہتا جب 313 پکے مومن شیعہ ہوں گے پھر مہدی قرآن لے کے آ جائے گا۔ تو کیا معنی ہوا پھر؟ ابھی 313 بھی پکے ایمان والے نہیں ہیں، ورنہ قرآن لے کے آ جاتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی وجہ سے اللہ نے دین کو محفوظ کروایا، صحابہ کی وجہ سے قرآن محفوظ ہوا، صحابہ کی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث محفوظ ہوئی، صحابہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھتے تھے، ہمارے نبی بولتے تھے اور صحابہ آپ کی باتیں نوٹ کرتے تھے۔ اب امام ابو داود نے اپنی سنن میں، حاکم نے مستدرک حاکم میں، اسی طرح ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، عبداللہ بن عمر آپ کی باتیں سن کر لکھتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے کہا
محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، محمد تو انسان ہے، غصے میں بھی بولتے ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں، جس حال میں بولتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھتے ہو؟ لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر تو میری باتیں لکھتا تھا۔ پوچھا عبداللہ بن عمر تم کیوں نہیں لکھتے؟ کہا قریش کے لوگوں نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی میں بھی بولتے ہیں، غصے میں بھی بولتے ہیں، ہر دو حالتوں میں تم لکھتے ہو۔ کیا کہا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ لکھا کر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ صحابہ نے آپ کی حدیث بھی لکھی ہے، رب کا قرآن بھی محفوظ کیے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، نہ قرآن آپ کو اصلی صورت میں ملتا اور نہ رسول اللہ کی حدیث آپ کو اصلی صورت میں ملتا۔